اب ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی ملک کی ہسٹری جاننے کے لیے انڈیا کی سیریز دیکھنی پڑے گی۔ اور دیکھے کیوں نہ، ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے اور ہم لطف اٹھانے کو بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہمارے اپنے چہیتے چاہت فتح علی خان کو ہی لے لے کہ کس طرح اس کو پروموٹ کیا ہے، اور یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انڈین ویب سیریز جس کا نام ہیرا منڈی ہے، اب ہمیں اپنے ہی ملک کی ہسٹریز جاننے کے لیے وہ سیریز دیکھنی پڑے گی۔ میرا بیسیکلی مقصد اس سیریز کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کی اصلیت سے روبرو کروانا ہے کہ بیسیکلی ہیرا منڈی کی تاریخ ہے کیا، اور کیا واقعی میں وہاں پر شروع سے یہ کام ہو رہا ہے جس کام کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، اور اگر شروع سے نہیں ہو رہا تو یہ کام شروع کیسے ہوا۔ ایک اور سوال جو کہ ہماری اس ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ آخر ہیرا منڈی کے پیچھے کی اصل کہانی ہے کیا، کس نے آ کر شروع کیا اگر پہلے سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا تو۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گے۔ اس ویڈیو کو سکپ مت کریے گا، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ چلے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نجم شراز، یہ ووگلس کی ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدید۔ جب سکھ امپائرز یہاں پر موجود تھی، ایک سکھ جنرل جس کا نام ہیرا سنگھ ڈوگرا تھا، جو کہ منسٹر تھے رنجیت سنگھ کی کابینہ کے، جن کو شیر پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔ ہیرا سنگھ فرزند خاص ہونے کے ساتھ ساتھ منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ یہاں پر اناج کی ایک مارکیٹ سیٹ کی گئی تھی، یہ مارکیٹ مشہور ہو گئی جسے ہم آج ہیرا منڈی کہتے ہیں۔ یہ تو تھے بیسکس جن کو جاننا بہت ہی ضروری تھا۔ دوسری چیز یہ کہ 16ویں صدی میں مغل رولرز جو تھے وہ یہاں پر سینٹرل کلچر کے طور پر آیا کرتے تھے، اور یہاں پر مختلف ٹریننگز دی جاتی تھی جن میں پرفارمنگ آرٹس سکھائی جاتی تھی، لٹریچر پڑھایا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر پوئٹری لیریٹ کی جاتی تھی اور بولنا سکھایا جاتا تھا، اور بڑے بڑے اونچے گھرانوں سے یہاں پر بولنا اور شاعری کرنا سیکھنے آیا کرتے تھے۔ بیسیکلی یہ ٹریننگ سینٹر ہوا کرتا تھا، یہاں میچور ٹرینرز ہوا کرتے تھے اور سکھاتے تھے۔ وہاں صرف عورتیں ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ مرد بھی ہوتے تھے جو ٹریننگز دیا کرتے تھے۔ اس وقت مغل سلطنت یا امپائرز وہاں مجرا یا شاعری سننے اور دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اس کا ہرگز مطلب سیکسول نہیں تھا بلکہ کلچرل میننگ تھا۔ اس کا ہرگز مطلب وہ نہیں جو آج کل ہم سمجھتے ہیں۔ اس ایریا کو ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں۔ اس پر ہم ویڈیو میں آگے جا کر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد 1850 میں انگریزوں نے مغلوں سے یہ سلطنت چھین لی اور پھر یہ علاقہ انگریزوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اس وقت جس انگریز کے قبضہ میں یہ علاقہ تھا، اس کو نہ تو اردو میں انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس کو اردو میں کچھ لینا دینا تھا، اور نہ ہی اس کو اس کی سمجھ آنی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو پورا لباس پہنی عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے مطلب کی چیز نکالی اور سیکس ورک کروانا شروع کر دیا۔ یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کام کو انارکلی بازار سے شروع کیا گیا، اس کے بعد دیگر ایریاز میں لے جایا گیا اور سیکس ورک کروانا شروع کر دیا، لیکن ٹیکسالی کے ایریا میں لا کر اس کو نصب کر دیا، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے عورتوں کو لا کر یہاں اپنا عیاشی کا اڈا بنانا شروع کر دیا اور تمام آرٹس کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ان کلچر آرٹس کو بھی برا بڑا کہنے کا رواج بھی انگریزوں نے ہی ڈالا ہے، ہم نے نہیں۔ پھر 1892 میں اینٹی نوچ کی بنیاد رکھی گئی۔ نوچ بیسیکلی ناچ گانے کو کہتے ہیں، جس کو گورے نے کہا کہ یہ بھی سیکسولیٹی کے زمرے میں آتا ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس طرح گورے بہت سی خواتین کو نوچ گرل کہتے تھے، حالانکہ انڈین سوسائٹی میں یہ رسپیکٹیبل خواتین تھی
जिस तरह के मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मोरा नामी ख़वातीन जिससे राजा रणजीत सिंह ने शादी की थी, जिसे नोच गर्ल कहते थे, ये एक कश्मीरी खातून थी। इसको एक घर लेकर दिया, बाबर मंडी लाहौर में जाकर आप देख भी सकते हैं, आज भी मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि अगर वो इतनी ही लेस करैक्टर ख़वातीन थी तो उनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही थी। सोचने वाली बात है ना कि लेस करैक्टर ख़वातीन थी तो रिस्पेक्ट देने का क्या मकसद था। असल में हमारी सोच को नेगेटिव ही गोरे ने किया है, और ये जो आज आप हीरा मंडी देखते हैं, जो कुछ भी होता है, ये गोरे का ही प्रोजेक्ट है। आज भी आप हीरा मंडी के बाहर जाओ तो इसके बाहर ढोल, संगीत और म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले बैठे होंगे। बेसिकली वो ये सारी वजह ही है कि वो जिस वजह से बैठे हुए हैं